بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فأولئک هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، آج درس قرآن کے تعلق سے جو آیت کریمہ ابھی پڑھی گئی، پارہ نمبر 18 سورہ نور، آیت نمبر 52 رکوع نمبر 13، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی خشیت اور اس کا خوف ان پر غالب رہتا ہے اور اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کرتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہے۔ سب سے بڑا کامیاب کون؟ یہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی خشیت اور اس کا خوف ان پر غالب رہتا ہے اور اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کرتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا۔ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں بتلا رہے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے قرآن مقدس سورہ نور آیت نمبر 52 میں کامیابی کی 4 شرطیں بیان فرمائی ہے۔ کتنی؟ اس آیت کریمہ میں 4 شرطیں، کہ دنیا آخرت میں عظیم ترین کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جن میں اطاعت کی 4 صفتیں پائی جاوے۔ نمبر 1، من یطع اللہ، اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جو احکام لازم کیے ہیں ان کی پابندی کی جائے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 4 صفات میں سے پہلی صفت ہوئی اطاعت اللہ کی۔ نمبر 2، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جاوے، سید الکونین علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندگی میں داخل کیا جاوے اور منہاج نبوت پر اپنے آپ کو گامزن کیا جاوے اور اتباع سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کیا جاوے۔ یہ دوسری صفت ہوئی رسول کی اطاعت۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نمبر 3، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں غالب رہے اور یہ فکر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس سے میرا رب اور میرا مولا ناراض ہو۔ یہ فکر ان کے اوپر ہمیشہ سوار رہتی ہے۔ یہ تیسری صفت ہوئی وَيَخْشَ اللَّهَ۔ نمبر 4، وَيَتَّقْهِ، حرام اور منکرات کے بارے میں ہر وقت اللہ کا ڈر ان پر غالب رہتا ہے اور اسی سے ڈر کر حرام اور منکرات سے دور رہتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہیں، تو حق تعالی شانہ نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کے الفاظ سے دنیا اور آخرت میں ان کے واسطے فوز عظیم اور اعلیٰ درجے کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔
تفسیر قرطبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک رومی دیہاتی گاؤں کا رہنے والا آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے اسلام لے آیا ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اسلام لانے کا کوئی سبب اور وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، کہ میرے اسلام لانے کا اہم سبب یہ ہے کہ میں نے تورات، زبور اور انجیل اور دوسرے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ پھر میں نے ایک قیدی کو قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آیت تمام آسمانی کتابوں کی باتوں کو جامع اور مانع ہے، کہ میں نے تورات اور انجیل اور زبور اور دوسرے آسمانی کتابیں جو پڑھ رکھی ہیں اور ان میں جتنی ہدایت کی باتیں میرے سامنے آئی ہیں وہ سب کے سب قرآن مقدس کی اس ایک آیت میں موجود ہے جو اس قیدی نے پڑھی ہے۔ تو اس پر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ قرآن یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی باتیں نہیں ہو سکتی۔ اور وہ آیت شریفہ سورہ نور کی یہی آیت نمبر 52 ہے جس کو میں نے قیدی کی زبان سے سنا تھا۔ بس یہی بات میرے اسلام لانے کا سبب بنی ہے۔ کون سی آیت؟ جو ابھی میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے اور جس کی مختصر تشریح فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یا رب صلی وسلم حق تعالی شانہ اس آیت کریمہ کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔